انجو اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رانی پنکھی باہر آئی تو وہ گھریلو لباس میں تھی، اپنے روایتی لباس کالے لہنگے اور کالی کرتی میں۔ وہ تیز تیز چلتی باورچی خانے میں پہنچی۔ چولہے میں آگ جلا کر اس نے ہنڈیا میں مال مسالہ ڈالا اور اسے ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ 10 منٹ کے بعد جب ہنڈیا میں ابال آ گیا تو رانی پنکھی نے انجو کو اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی وہ ایکشن میں آ گئی۔ پھڑپھڑاتے کوے کو رانی پنکھی نے ہنڈیا میں ڈالا اور یخنی تیار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ سیال تیار ہونے پر اس نے ابلتے سیال میں ہاتھ ڈال کر کوے کو نکالا اور اسے لیے باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ انجو کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بیچ صحن میں کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر اوپر دیکھا اور کچھ پڑھ کر کوا آسمان کی طرف اچھال دیا، لے بگا۔ لیکن جواب میں وہ ہوا جو کبھی نہ ہوا تھا۔ اس دن جب عابر آرزو کے گھر پہنچا تو اس کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ اس نے عابر کو فون کر کے بلایا تھا، کہا تھا میں اسپتال سے نکل رہی ہوں، کیا آپ ابھی میرے گھر آ سکتے ہیں؟ ہاں آ سکتا ہوں۔ عابر نے اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اس وقت 6:30 بجے ہیں، میں 7:30 8 کے درمیان پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سو سویٹ۔ آرزو یکدم خوش ہو گئی۔ بے شک آپ 8 بجے کے بعد آ جائیں آرام سے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ کھانا میرے ساتھ کھائیں گے۔ اوکے، میں انتظار کروں گی۔ اور پھر عابر کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ یہ اس کی عجب عادت تھی۔ عابر 8 بجے کے بعد ہی یہاں پہنچا تھا۔ آرزو نے دروازہ کھولا تو اس کے بائیں ہاتھ میں نازک سا گلاس تھا جو آدھا بھرا ہوا تھا۔ عابر نے غور سے اس ادھ بھرے گلاس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اندازہ نہ کر پایا کہ اس میں پانی ہے، کولڈ ڈرنک ہے یا کچھ اور۔ آرزو نے عابر کے اندر آنے کے بعد دروازہ لاک کیا اور مسکرا کر بولی، کیسے ہیں؟ مجھے کیا پتا؟ عابر اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ آرزو نے رک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں کیسا ہوں اس کے بارے میں آپ ہی کچھ بتا سکتی ہیں، مجھے کیا معلوم کہ میں کیسا ہوں؟ عابر ہنسا۔ یو آر سو سویٹ۔ آرزو نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا، اور جب وہ دونوں لاؤنج میں آ گئے تو آرزو اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے کی بجائے کھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ آئیے اندر آ جائیں۔ آج پہلی بار اس نے آرزو کا بیڈ روم دیکھا۔ کمرے میں گھستے ہی 2 کرسیاں پڑی تھیں، کرسیوں کے ساتھ کارنر ٹیبل جس پر لینڈ لائن ٹیلی فون رکھا تھا اور ساتھ ایک ڈائری تھی۔ عابر کو ٹیلی فون دیکھ کر حیرت ہوئی۔ آرزو نے اس لینڈ لائن کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے نمبر دینے کی کوشش کی تھی۔ آگے بیڈ تھا جس پر گہرے نیلی رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے اس طرف ڈریسنگ ٹیبل تھی جو ہر طرح کے سامان سے خالی تھی۔ ڈریسنگ کے برابر واش روم کا دروازہ اور بیڈ کے سامنے ٹیلی ویژن تھا، مائی ڈی وی ڈی پلیئر۔ آرزو نے عابر کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آج اس نے ڈھیلا ڈھالا گلابی گاؤن نما لباس پہن رکھا تھا۔ آرزو نے گلاس سے ایک ہلکا سا گھونٹ بھرا، عابر کو مسکراتی نظروں سے دیکھا اور بولا، آج میں بہت اداس تھی، میرا جی چاہ رہا تھا میرے پاس کوئی ہو، اپنا جیسا، بس پھر میں نے آپ کے نام پر انگلی رکھ دی، آپ آ گئے، آپ کا بڑا کرم۔ یہ کہتے ہوئے وہ گلوگیر سی ہو گئی۔ مان دینے کا شکریہ۔ عابر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اداسی بال کھول رہی تھی۔ آرزو صاحبہ، کیا ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی، بس یوں ہی کبھی ڈپریشن میں آ جاتی ہوں۔ میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ آپ ڈاکٹر ہیں، خوبصورت ہیں، پھر بھی اکیلی ہیں، آخر ایسا کیوں؟ عابر نے سوال اٹھایا۔ کس نے کہا میں اکیلی ہوں؟ آپ ہیں نا میرے پاس۔ آرزو نے ٹالنا چاہا۔ یہ ایک وقتی ساتھ ہے، عابر نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک، یہ بتانا پسند کریں گی؟ کس نے کہا آپ سے میں نے شادی نہیں کی؟ بابا میں شادی شدہ ہوں، ایک بچی کی ماں ہوں۔ آرزو نے دونوں ہاتھ میں تھامے گلاس سے پھر ایک گھونٹ بھرا۔ عابر اس کے اس انکشاف پر حیران رہ گیا۔ وہ کہیں سے شادی شدہ نظر نہ آتی تھی، کجا ایک بچی کی ماں؟ کہاں ہے وہ بچی؟ عابر نے پوچھا۔ عابر صاحب معاف کیجیے گا، یہ مرد بڑے کمینے ہوتے ہیں۔ آرزو یکدم انتہائی تلخ ہو گئی۔ وہ جاتے ہوئے بچی کو ساتھ لے گیا، سنا ہے وہ ملک ہی چھوڑ گیا۔ میری بچی 1 سال کی تھی جب مجھے طلاق ہوئی اور میری بچی مجھ سے چھینی۔ ایک طویل عرصہ ہو گیا مجھے اپنی بچی کو دیکھے ہوئے، اب تو وہ جوان ہو رہی ہوگی۔ جوان؟ عابر کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ جی عابر صاحب، اس وقت وہ 12-13 سال کی تو ہوگی، میری شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ آرزو نے گلاس منہ سے لگایا۔ اوہ اچھا، عابر بولا، اس شخص نے آپ کو طلاق کیوں دی؟ وہ ایک لالچی شخص تھا، اسے دولت کی ہوس تھی۔ میرے والدین جب اس کی ہوس پوری نہ کر سکے تو اس نے مجھے ٹھوکر مار دی۔ تب میں نے خود کو سنبھالا، تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر بنی،
آج میرے پاس دولت ہے، میں 60,000 روپے اس گھر کا کرایہ ادا کرتی ہوں۔ اتنے بڑے گھر میں مجھے تنہا رہنا پسند ہے، میں خوش ہوں۔ میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی، مجھے شادی سے نفرت ہے۔ آرزو نے عابر کی آنکھوں میں دیکھا، پھر یک لخت اس نے اپنا موڈ بدلا، چہرے پر مسکراہٹ بکھیری، پھر اپنے مخصوص انداز میں ناک سکوڑی۔ چھی، آپ نے یہ کیا موضوع چھیڑ دیا؟ سوری آرزو صاحبہ۔ عابر کی نظریں اس گلاس پر تھیں جو آرزو نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ سوری عابر صاحب، میں آپ کو کولڈ ڈرنک دینا بھول گئی، اس نے اپنے گلاس کو خاص انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی لاتی ہوں، بیٹھ جائیے، عابر بولا۔ یہ بتائیے اس گلاس میں کیا ہے؟ ڈرنک ہے، لیکن کولڈ نہیں۔ آرزو نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، پھر ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ آپ ڈاکٹر ہو کر زہر پی رہی ہیں؟ عابر نے سنجیدگی سے کہا۔ جب تنہائی کاٹے نہ کٹے تو آدمی کیا کرے؟ آرزو پھر سے آزردہ ہو گئی۔ لیکن آپ تو کہتی ہیں کہ آپ کو تنہا رہنا پسند ہے، عابر نے جرح کی۔ ہاں پسند ہے۔ آرزو کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرنے لگے۔ اس کی آنکھیں پہلے ہی کیا کم قیامت خیز تھیں کہ ان گلابی ڈوروں نے انہیں مزید قیامت خیز بنا دیا تھا۔ ان بند ہوتی آنکھوں کو اس نے ہلکا سا کھول کر کہا، اب میں کسی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن تنہائی تو کاٹتی ہے، پتہ نہیں آپ میری بات سمجھیں گے کہ نہیں۔ آپ کے گھر کے لوگ کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ رہیں نا، عابر نے کہا۔ سب مر کھپ گئے، کوئی نہیں ہے میرا۔ آرزو ہذیانی سی ہو گئی۔ پلیز چھوڑے اس موضوع کو، کوئی اور بات کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ گلاس ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ پورے ہاتھ تو نہ جوڑ سکی، البتہ اس نے اپنی انگلیاں جوڑ دیں۔ عابر نے خلاف معمول کوئی جواب نہ دیا، وہ اسے یکٹک دیکھتا رہا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں آپ کے لیے کولڈ ڈرنک لاتی ہوں۔ چند منٹوں کے بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ عابر کو گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ کولڈ ڈرنک سفید تھی۔ ایک لمحے کو عابر کے دل میں شبہ گزرا کہ کہیں یہ کم وقت اس کے لیے کولڈ ڈرنک کی بجائے ڈرنک تو نہیں لے آئی۔ عابر نے اس گلاس کو اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے سوچا، شبہ نہ کریں، 100% کولڈ ڈرنک ہے۔ آرزو اس کی چوری پکڑتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں کسی کو فریب نہیں دیتی۔ چلیے، میں یقین کر لیتا ہوں۔ عابر نے یہ کہتے ہوئے ہلکا سا گھونٹ لیا۔ وہ واقعی کولڈ ڈرنک تھی۔ اس نے مطمئن ہو کر لگاتار 2-3 گھونٹ لیے۔ آرزو نے ٹی وی آن کیا، ڈی وی ڈی منتخب کر کے پلیئر میں لگائی۔ وہ اس کی طرف سے پیٹھ موڑے قالین پر بیٹھی ڈی وی ڈی لگانے میں مصروف تھی۔ اس کی پیٹھ دیکھ کر عابر کو اس سانپ کا خیال آیا جو بقول آرزو اس کی پیٹھ پر موجود تھا۔ اچانک اس کے اندر ایک شدید خواہش جاگی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سانپ کو کیوں کر دیکھے؟ آرزو سے کسی طرح کی فرمائش کرنا انتہائی معیوب بات تھی۔ ایک انگلش رومانوی فلم لگا کر آرزو اس کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھی اور بولی، یہ بڑی زبردست فلم ہے، میں اسے 10-12 مرتبہ دیکھ چکی ہوں۔ اچھا؟ عابر نے ٹی وی اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ فلم شروع ہوئی تو عابر کو یہ اندازہ لگاتے دیر نہ لگی کہ فلم کس قسم کی ہے۔ جذباتی مناظر کی بھرمار نے عابر کو بے چین کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آرزو کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ عابر بیڈ روم سے اٹھ کر کیوں گیا ہے۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر عابر کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھا پورے اطمینان سے کولڈ ڈرنک کے گھونٹ لے رہا تھا۔ آرزو نے ڈی وی ڈی پلیئر آف کر دیا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اندر سے آواز لگائی، عابر اندر آ جائیں، میں نے ڈی وی ڈی پلیئر آف کر دیا ہے۔ عابر اس کی آواز سن کر بیڈ روم میں آ گیا اور کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، ایسی فلمیں دیکھ کر میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ آرزو نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ٹی وی کے اوپر رکھے ہوئے موبائل کو اٹھایا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر وہ بیڈ روم سے باہر نکل گئی اور بات کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی، اتنی دور کہ عابر تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر اس نے موبائل آف کر کے لاؤنج کی میز پر رکھا اور اندر آ گئی۔ سوری عابر، آپ بور تو نہیں ہوئے؟ نہیں۔ عابر نے گلاس خالی کر کے کارنر ٹیبل پر رکھا۔ اچھا، یہ بتائیے آپ کھانا کس وقت کھانا پسند کریں گے؟ آرزو نے ٹیبل سے خالی گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، جب آپ کا دل چاہے، عابر بولا۔ آرزو نے وال کلاک پر نظر ڈالی، چلیے پھر آدھے گھنٹے کے بعد کھاتے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو ایک چکر کچن کا لگا لوں؟ ویسے کھانا تیار ہے، آپ ایک نہیں 2 چکر لگائیں، عابر نے ہنس کر کہا۔ وہ گنگناتی ہوئی بیڈ روم سے نکل گئی۔ کچن سے اس کے گانے اور دیگچوں سے ڈھکن اٹھانے اور رکھنے کی آوازیں آتی رہیں۔ عابر سوچنے لگا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ پھر اسے فوراً ہی خیال آیا کہ لڑکی کہاں عورت ہے، ایک بچی کی ماں۔ یہ اور بات کہ اسے عورت کہنے کو جینا چاہتا تھا۔ وہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے یہ بات وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اسے یہ احساس ضرور تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔
کچھ دیر کے بعد وہ گنگناتی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی، اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا اور واش روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، 1 منٹ میں آئی۔ پھر واش روم کا دروازہ کھولنے سے پہلے گردن موڑ کر بولی، عابر صاحب، آپ نے میری پیٹھ پر بنے سانپ کو دیکھنے کی کبھی فرمائش نہیں کی، حیرت ہے۔ اور پھر عابر کا جواب سنے بغیر واش روم میں داخل ہوئی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واش روم سے باہر آئی تو اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ اب وہ ٹراؤزر اور لمبی قمیض میں تھی۔ وہ اندر سے بالوں میں برش کرتی نکلی تھی۔ پھر وہ بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان کھڑی ہو کر برش کرتے ہوئے بولی، عابر صاحب، میں سوچ رہی ہوں کہ اسپتال کی نوکری چھوڑ دوں۔ کیوں؟ عابر نے پوچھا۔ اسے اس کے اس خیال پر حیرت ہوئی، اور جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر گئی تو یہ حیرت دو چند ہو گئی۔ آرزو کا چہرہ عابر کی طرف تھا اور پیٹھ آئینے کی جانب۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ عابر کو آئینے میں جو نظر آ رہا تھا اس کے بارے میں وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسا اس نے دانستہ کیا تھا یا بھول سے، لیکن اس کی یہ بھول بڑی چشم کشا تھی۔ کھلی قمیص سے اس کی پیٹھ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی پشت پر سانپ کا کوئی نشان نہ تھا، جلد صاف تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آرزو نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ کہا تھا، لیکن کیوں؟ بالوں میں برش پھیرتے پھیرتے وہ رک گئی۔ عابر کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر اس کی چھٹی حس جاگی۔ اس نے گردن موڑ کر آئینے میں دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، او مائی گاڈ! اس نے برش بیڈ پر اچھالا اور کسی چھلاوے کی طرح چھلانگ مار کر واش روم میں گھس گئی، اور جب باہر آئی تو شرمندہ شرمندہ سی تھی۔ قمیص کی کھلی ہوئی زپ بند ہو چکی تھی۔ عابر نے اسے مزید شرمندہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جو بات چل رہی تھی وہ اس نے دہرائی، آپ اسپتال کی نوکری کیوں چھوڑنا چاہتی ہیں؟ ہاں؟ آرزو کو جیسے سہارا ملا۔ وہ اس کو ممنون نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، اسپتال کی نوکری میں بک بک بہت ہے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ اپنا کلینک کھول لوں، اس طرح مجھے اپنے مشاغل کے لیے وقت بھی مل جائے گا اور وقت بے وقت اسپتال جانے سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ خیال تو برا نہیں، لیکن کلینک جمتے جمتے ہی جمے گا، میرا مطلب ہے وقت لگے گا۔ عابر بولا، کوئی پرواہ نہیں۔ آرزو نے یہ کہہ کر گھڑی پر نظر ڈالی، آئیے لاؤنج میں چلیں، میں کچن میں کام بھی کرتی رہوں گی اور باتیں بھی۔ اوکے۔ عابر اس کے ساتھ بیڈ روم سے باہر نکل آیا اور صوفے پر اس طرح بیٹھا کہ وہ سامنے نظر آتی رہے۔ آرزو نے فریج کا دروازہ کھول کر کچھ چیزیں نکالی اور مصروف عمل ہو گئی۔ 10-15 منٹ بعد اس نے میز پر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ اس نے اچھا خاصا تکلف کر لیا تھا۔ کھانا اچھا تھا۔ عابر نے پوری دلچسپی اور رغبت سے کھایا۔ کھانے کے دوران وہ عابر سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ پھر اچانک اس نے ایک سوال کیا، اور یہ پہلا ذاتی سوال تھا جو اس نے اب تک کی ملاقاتوں میں کیا تھا۔ اس نے پوچھا، عابر، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ عابر نے اس اچانک سوال پر آرزو کو آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور بولا، جی، میں شادی شدہ تھا۔ واقعی؟ آرزو کو شاید اس جواب کی امید نہ تھی۔ کیا آپ کی شادی بھی 14-15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی؟ یہ کہہ کر وہ ہنسی۔ نہیں، اس حادثے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، عابر نے سنجیدگی سے کہا۔ چلیں دفع کریں، آرزو نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط وقت پر غلط موضوع چھیڑ دیا۔ اچھا یہ بتائیں، چائے پئیں گے یا کافی؟ چائے، وہ مسکرا کر بولا۔ چائے بنانے میں آرزو نے خاصی دیر لگائی۔ اس اثنا میں اس نے کچن سے اپنے بیڈ روم کے کئی چکر لگائے۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بار بار موبائل فون کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسکرین روشن ہوئی، لیکن گھنٹی نہیں بجی۔ فون سائلنٹ پر تھا۔ آرزو نے موبائل آن کر کے کان سے لگایا، ہیلو کہا۔ جواب میں ادھر سے کچھ سنا اور بولی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے کچن میں گئی اور ایک کپ چائے لے آئی۔ عابر نے ایک کپ دیکھ کر پوچھا، اور آپ؟ میں چائے نہیں پیوں گی۔ آرزو نے کچھ اس انداز سے کہا کہ عابر نے پھر کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ چائے پیتے ہوئے عابر کی نظر لاؤنج کی وال کلاک پر گئی تو وہ چونکا۔ 12 سے اوپر کا عمل تھا۔ اسے گھر پہنچتے پہنچتے 1 گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ خاصی دیر ہو گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ عابر کو جلدی جلدی پیتے دیکھ کر آرزو نے کہا، آرام سے، گھر پہنچنے کی بہت جلدی ہے کیا؟ میں آپ کو 12:30 بجے سے پہلے جانے نہ دوں گی۔ 15 منٹ کا مسئلہ تھا، عابر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، چلیں ٹھیک ہے۔ عابر صاحب، آپ کتنے اچھے ہیں، آرزو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر موبائل اٹھا کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ عابر کو یہ تو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بے چین ہے، لیکن اس کی سرگرمی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ 5-7 منٹ کے بعد بیڈ روم سے نکلی اور پھر مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی اور سنک میں بڑے برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔
ٹھیک 12:30 بجے گھر کی گھنٹی بجی۔ او گاڈ، اس وقت کون آ گیا؟ آرزو نے کچن سے آواز لگائی۔ عابر صاحب ذرا دیکھیے گا دروازے پر کون ہے، میرا خیال ہے چوکیدار ہوگا۔ عابر یہ سوچ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا کہ آرزو برتن دھونے میں مصروف ہے، اس لیے اس نے اسے دروازے پر بھیج دیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آرزو کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ دروازے پر کون ہے، اسی لیے اس نے قصداً اسے دروازہ کھولنے بھیجا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی عابر کے ہوش اڑ گئے۔ 2 ہٹے کٹے بندے تیزی سے اندر آئے اور انہوں نے دائیں بائیں ہو کر بڑی پھرتی سے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ جب عابر نے نظر اٹھائی تو اپنے سامنے ایک اور شخص کو ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا پایا۔ تم عابر ہو؟ ریوالور والے شخص نے سوال کیا۔ عابر کو بڑی حیرت ہوئی کہ آنے والا اس کے نام سے بھی واقف تھے۔ چھوڑے مجھے، کون ہیں آپ لوگ؟ عابر نے کسمسا کر کہا۔ شاہ جی، وقت ضائع نہ کریں، اس کی شکل دیکھیں، یہ عابر کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسے مضبوطی سے گرفت میں لیے بائیں جانب والے بندے نے کہا۔ چلو پھر، ریوالور والا شخص بولا۔ پھر وہ عابر سے مخاطب ہوا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، فیصلہ کر لو زندہ چلو گے یا مردہ۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اندر چل کر آرزو صاحبہ سے بات کر لیں۔ عابر نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ذرا بھر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لمبے چوڑے بندوں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اوپر اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ پیچھے ریوالور بردار شخص تھا۔ ان تینوں کے ہٹتے ہی ایک چوتھا آدمی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت بریف کیس تھا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر آیا اور جیسے ہی راہداری سے دائیں جانب مڑا، اسے آرزو نظر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں آدھا بھرا نازک سا گلاس تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، سب ٹھیک ہو گیا؟ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے بریف کیس میز پر رکھا۔ سنیتا، یہ بریف کیس سنبھالو، اس میں 30 لاکھ موجود ہیں۔ میں چلتا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ سر جی، کوئی چائے شائے؟ آرزو نے بریف کیس پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ او نہیں بابا، پھر کبھی صحیح۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس پلٹا اور جب تک آرزو دروازے تک آئی وہ شخص سیڑھیاں اتر چکا تھا۔ چند لمحے وہ کھلے دروازے سے خالی سیڑھیاں تکتی رہی، پھر اس نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ کر اس صوفے پر بیٹھ گئی جہاں کچھ دیر پہلے عابر بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دینا عابر، اس نے اداس لہجے میں خود کلامی کی اور گلاس منہ سے لگا کر غٹا غٹ پیتی چلی گئی۔ اس کا اچھالا ہوا کوا ٹھک کر کے اس کے منہ پر پڑا اور پھر منہ سے پھسل کر صحن کے فرش پر گرا۔ یہ رانی پنکھی کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ ایسا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بگا اس کی بھیٹ کو اس کے منہ پر دے مارے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بگا اس سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ اس نے کوے کو پونچھ سے پکڑ کر اٹھایا اور یہ سوچ کر دوبارہ آسمان کی طرف اچھال دیا کہ ہو سکتا ہے ایسا کسی غلطی کی وجہ سے ہو گیا ہو، لیکن ایسا نہ تھا۔ کوے کی واپسی کسی غلطی کا شاخسانہ نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آسمان کی طرف اچھالا جانے والا کوا آسمان پر تھوکے جانے والے تھوک کی طرح اس کے منہ پر گرا۔ اب کسی قسم کے شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ رانی پنکھی نے زمین پر پڑے کوے کو پھر اٹھایا اور اسے لے کر باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے کوے کو چولہے میں جھونک دیا اور چولہے کی آگ تیز کر دی۔ کوا آگ پر چڑھ چڑھ کر کے جلنے لگا۔ مائی پنکھی نے پیڑھی پر بیٹھ کر زمین پر رکھی ہنڈیا اٹھائی اور منہ سے لگا لی۔ کوے کی یخنی پیتے ہی وہ سارا غم بھول گئی۔ اس کی آنکھوں میں دھند اترنے لگی اور دل پر ایک سرشاری سی چھانے لگی۔ رانی پنکھی باورچی خانے سے نکل کر صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا اور پھر بھول گئی کہ وہ کہاں ہے۔ اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک اداس بستر پر پایا۔ یہ ایک آراستہ کمرہ تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے کمرے کا جائزہ لیا اور سوچا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ اس کے گھر کا کمرہ نہ تھا، یہ آرزو کا بیڈ روم بھی نہ تھا، یہ کوئی اور ہی خوبصورتی سے سجا کمرہ تھا۔ پھر اسے جلد ہی سب یاد آ گیا کہ وہ رات کو کہاں تھا۔ اگرچہ کمرے کی تمام روشنیاں بجھی ہوئی تھیں، لیکن پردوں کے پیچھے سے جھلکتا اجالا اس بات کا غماز تھا کہ صبح ہو چکی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے کمرے میں ہوتا تو یقین کر لیتا کہ رات گئی بات گئی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ بات ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ عابر کو آرزو کے گھر سے اٹھایا گیا تھا۔ نیچے ایک اونچی سی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے دھکیلا گیا۔ وہ دونوں بندے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ریوالور بردار اگلی سیٹ پر براجمان ہو گیا اور اس نے ہاتھ پیچھے کر کے ریوالور عابر کی پیشانی سے لگا دیا۔ ڈرائیور کی سیٹ خالی تھی۔ 2 منٹ کے بعد ہی ایک شخص نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص سے بولا، شاہ جی چلیں؟ ہاں،
شاجی نے جواب دیا اور پھر پیچھے مڑ کر بائیں جانب بیٹھے شخص کو حکم دیا، اسے سگریٹ پلاؤ۔ اس سے پہلے کہ عابر کہتا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا، دائیں جانب بیٹھے شخص نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد عابر کو اپنا ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک آراستہ بیڈ روم میں پایا۔ اس کا ذہن بوجھل تھا، لگتا تھا جیسے کسی گہری نیند سے جاگا ہو۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا تو اس کے پاؤں نے دبی اس قالین کو چھوا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو اسے پاس ہی چپل نظر آئے۔ ابھی وہ چپل پہن کر واش روم جانے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک تیز خوشبو کا جھونکا آیا۔ وہ چاند چہرہ اور ستارہ آنکھوں والی دلکش عورت تھی۔ سیاہ لباس اور ملٹی کلر دوپٹے میں اس کا حسن مزید نکھر آیا تھا۔ آپ جاگ گئے؟ اس نے عابر کو بیڈ پر بیٹھا دیکھا تو اس کے قریب چلی آئی۔ میں کہاں ہوں؟ عابر نے خوشبو بھری عورت کو ایک نظر دیکھا۔ آپ ایک خوبصورت بیڈ روم میں ہیں؟ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور پھر اس نے کھڑکی سے پردے ہٹائے۔ یکدم روشنی اندر آئی۔ اس روشنی سے جہاں کمرہ منور ہوا، اس دلکش عورت کے رنگ بھی روشن ہو گئے۔ وہ ایک خاص انداز میں چلتی ہوئی اس کی جانب آئی، ساتھ وہ بول بھی رہی تھی، آپ شاور وغیرہ لے لیں، اتنی دیر میں ناشتہ بھجواتی ہوں۔ ناشتے میں کوئی خاص چیز پسند ہو تو بلا تکلف بتائیں، کچھ لوگ پراٹھا پسند کرتے ہیں، یہاں وہ ہر چیز مل جائے گی جس کی آپ فرمائش کریں گے۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی اور ہونٹ دبا کر دھیرے سے مسکرائی۔ کیا آپ میرا نام جاننا چاہیں گے؟ جی ضرور، عابر نے خوشدلی سے کہا۔ میرا نام سہنی ہے، سہنی افتخار، لیکن میں مہیوال کی سونی کی طرح نکچڑی نہیں ہوں، مجھے آپ خوش مزاج پائیں گے۔ میں اب چلتی ہوں، میرے باہر نکلتے ہی دروازہ لاک ہو جائے گا اور دروازے پر کھڑی گارڈ الرٹ ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے میری بات سمجھ لی ہوگی۔ میرا نمبر 666 ہے، مجھے آپ ہر مشکل میں یاد کر سکتے ہیں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے پلٹ کر عابر کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ سونی کی خوشبو اب بھی کمرے میں موجود تھی۔ وہ جو بھی پرفیوم استعمال کرتی تھی، اس کی خوشبو بہرحال خوشگوار تھی۔ سونی کے نمبر بتانے پر اسے اپنا موبائل فون یاد آیا۔ اس نے اپنی جیبوں میں موبائل فون تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ البتہ سائڈ ٹیبل پر ایک سرخ رنگ کا خوبصورت ٹیلی فون سیٹ ضرور موجود تھا، شاید اسی کے ذریعے سونی سے رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ واش روم سے نہا کر نکلا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ انجو کئی بار کا چکر لگا چکی تھی لیکن ہر بار رانی پنکی کو سوتا پایا تھا، ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ کوے کی یخنی پی کر دوپہر ڈھلنے کے بعد بیدار ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت تو رات ہو رہی تھی۔ صحن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور رانی پنکھی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بے سود پڑی تھی۔ اس نے کروٹ تک نہیں لی تھی۔ انجو فکر مند ہو گئی تھی، کہیں بڑھیا چل تو نہیں بسی۔ تب اس نے چارپائی پر چھلانگ لگائی اور آنکھوں پر رکھے ہاتھ سے اپنا جسم رگڑنے لگی۔ جسم کے دباؤ سے رانی پنکھی کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹ گیا، لیکن وہ ابھی بیدار نہ ہوئی۔ تب وہ رانی پنکھی کے پیروں کی طرف پلٹی اور زور زور سے اس کے پاؤں سے اپنا جسم رگڑنے لگی۔ پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے رانی پنکھی کے پاؤں کے تلووں سے اپنا منہ لگایا۔ گیلی زبان لگتے ہی رانی پنکھی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے صحن میں اندھیرا اور انجو کو بے قرار دیکھا تو ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ انجو کو کمرے میں لے گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ دونوں باہر آئیں تو انجو اس کے ساتھ انسانی روپ میں تھی۔ رانی پنکھی نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، او انجو، تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اماں، پتہ نہیں تو کیا بیچ کر سوئی تھی، میں نے کوشش تو کئی بار کی پر تو ٹس سے مس نہیں ہوئی، انجو نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ پرشوق لہجے میں بولی، اماں، کیا تم مجھے میرا چوتھا گھر دکھائے گی؟ ہاں دکھاؤں گی، میں چاہتی ہوں تو جلدی جلدی اپنے سارے گھر دیکھ لے۔ رانی پنکھی کے انداز میں الجھن تھی۔ ٹھیک ہے اماں، انارا اٹھتے ہوئے بولی، میں کوئلہ لے آؤں؟ ہاں لے آ۔ رانی پنکھی بھی اٹھ گئی۔ پھر اس نے انارا سے کوئلہ لے کر 7 گھر بنائے اور خود 7ویں گھر میں بیٹھ کر اس نے آواز لگائی، چل انجو آجا، چوتھے گھر میں بیٹھ جا۔ انارا اس کی آواز سنتے ہی چوتھے گھر میں بیٹھ گئی اور بولی، اماں میں بیٹھ گئی۔ رانی پنکھی نے گلے سے چاندی کا بھاری تعویذ اتار کر مٹھی میں لیا اور کہنا چاہا، ہاں انجو دیکھ سامنے کیا ہے، لیکن رانی پنکھی کے گلے سے آواز نہ نکلی۔ اس نے گھبرا کر مٹھی کھولی اور تعویذ زمین پر پھینک دیا۔ انارا جو اس کے حکم کی منتظر تھی پریشان ہو کر بولی، اماں کیا ہوا؟ وہ انارا کو کیا بتاتی کہ کیا ہوا، ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا۔ آج یہ دوسرا واقعہ تھا جو غیر متوقع طور پر وقوع پذیر ہوا تھا۔ صبح بگا نے کوا قبول نہ کیا اور اس وقت
چاندی کا تعویذ یکلخت اتنا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ اگر رانی اسے زمین پر نہ پھینک دیتی تو یقیناً اس کا ہاتھ جل جاتا۔ اماں کیا ہوا، بولنا۔ انارا جواب نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ ارے بتاتی ہوں، ذرا مجھے بات سمجھ تو لینے دے۔ رانی پنکھی نے زمین پر پڑے تعویذ کو اس کی ڈوری سے پکڑ کر اٹھایا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر تیزی سے اسے گھمایا اور پھر اسے زمین پر ڈال کر چھوا۔ وہ اب اتنا ٹھنڈا نہ رہا تھا کہ ہاتھ جلتا، لیکن اسے مٹھی میں بند کرنا اب بھی ممکن نہ تھا۔ رانی پنکھی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کارروائی بھی بگا کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس کی ناراضی بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں، تو نے تعویذ زمین پر کیوں پھینک دیا؟ انارا نے اپنا سوال نئے انداز سے دہرایا۔ انجو، یہ تعویذ اچانک اتنا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ اگر زمین پر نہ پھینکتی تو میرا ہاتھ جل جاتا، رانی پنکھی نے بتایا۔ اماں، کیا بات کر رہی ہے؟ انارا نے طنزی انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ گرم چیز سے ہاتھ جلتے ضرور سنا ہے، لیکن تو ٹھنڈے تعویذ سے جل رہی ہے۔ ہم شیطان پرستوں کو آگ بالکل نہیں جلاتی۔ تو دیکھتی نہیں کہ میں ابلتے پانی میں ہاتھ ڈال دیتی ہوں؟ اگر جلتی آگ پر بھی ہاتھ رکھ دوں تو میرا کچھ نہ بگڑے۔ رانی پنکھی نے انکشاف کیا۔ اسی لیے اس نے تعویذ کو انگارہ نہیں بنایا، برف بنا دیا۔ اماں، کس نے ایسا کیا؟ انارا نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ بگا کے علاوہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ انجو، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، رانی پنکھی نے فکر مند لہجے میں کہا۔ اماں، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، تو اسے منا لے، انارا نے مشورہ دیا۔ تو نہیں جانتی کہ وہ کیا چاہتا ہے، رانی پنکھی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مجھے تو بس اتنا ہی پتا ہے کہ وہ تیرا مجنوں ہے، انارا یہ کہہ کر ہنسی۔ اور اب یہ جنون اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ بدلہ لینے پر اتر آیا ہے، رانی پنکھی نے بتایا۔ تو اس کی بات مان کیوں نہیں لیتی، انارا بولی۔ اس کی بات ماننے کا مطلب ہے کہ جیتے جی مر جاؤں۔ وہ مجھے اپنی رانی بنانا چاہتا ہے، رانی پنکھی نے انارا کے سامنے کسی سہیلی کی طرح راز اگل دیا۔ یہ کوئی پاپ تو نہیں، انارا بولی۔ ویسے بھی وہ کالی دنیا کا با اثر شخص ہے، اسی نے تجھے رانی کا خطاب دلوایا، اسی نے تیرے سر پر تاج سجایا، پھر تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ ہاں انجو، تیری یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے مجھ پر انگنت احسانات ہیں۔ وہ بچپن سے میرے ساتھ ہے، اس اگنی پتھ پر ایک طرح سے اس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ ایک انسان شیطان عورت کو یہ اعزاز اسی کی بدولت ملا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ درست ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کی رانی بن گئی تو یہ اگنی پتھ یہیں تمام ہو جائے گا۔ بگا کو رانیوں کی کمی نہیں، لیکن میری پرواز رک جائے گی، میرے پر کٹ جائیں گے۔ بگا میری منزل نہیں، مجھے بڑے شیطان تک پہنچنا ہے، رانی پنکھی نے بہت صاف لفظوں میں اسے سمجھایا۔ اگر اسے رانیوں کی کمی نہیں ہے تو پھر وہ تیرے انتظار میں کیوں ہے، انارا نے سوال اٹھایا۔ جیسا میں نے تجھے بتایا، وہ بچپن سے میرے ساتھ ہے، میں اس کی چاہت ہوں، پھر میرا انسان ہونا اس کے لیے باعث کشش ہے۔ وہ بیچارہ بھی کیا کرے، میری جوانی طوفان اٹھا دینے والی تھی۔ انجو، تجھ میں میری تھوڑی بہت جھلک ہے، رانی پنکھی کہہ کر ہنسی۔ اماں، میں جانتی ہوں تیری آنکھوں میں اب بھی بڑی کشش ہے، پر اماں اب تو بڑھیا ہو گئی، بگا ابھی تک تیرا دیوانہ کیوں ہے، انارا نے پوچھا۔ انجو، یہ شریر اس دنیا تک ہے، دنیا چھوڑتے ہی من پسند روپ مل جاتا ہے۔ بگا یہی تو چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ دوں، جیتے جی مر جاؤں، دنیا چھوڑتے ہی ترقی رک جائے گی۔ بگا میری منزل نہیں، اسی لیے اس کی رانی بننے سے انکاری ہوں۔ اماں، تیرے اس جھگڑے میں مجھے نہ نقصان پہنچ جائے، انارا فکر مند ہو کر بولی۔ نہیں، تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں بگا کو سنبھال لوں گی، تو پریشان نہ ہو، رانی پنکھی نے تعویذ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ دیکھتی ہوں گرم ہوا کہ نہیں، رانی پنکھی نے احتیاط سے چاندی کے تعویذ کو چھوا تو اسے ٹھنڈا نہ لگا۔ اس نے تعویذ کو مٹھی میں لیا اور پھسکڑا مار کر بیٹھتی ہوئی بولی، چل انجو تیار ہو جا۔ اماں، میں تیار ہوں، انارا فوراً بولی۔ اچھا پھر سامنے دیکھ، بول کیا نظر آ رہا ہے، رانی پنکھی نے پوچھا۔ اماں، میرے سامنے ایک بس ہے جو مسافروں سے بھری ہوئی ہے، اور 17-18 سال کی لڑکی بس سے اتر رہی ہے، اچھی پیاری لڑکی ہے، اس نے نیلے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے، انارا نے بتایا۔ اس لڑکی کا نام روشنا ہے اور یہ تو ہے، رانی پنکھی نے بتایا۔ اماں، یہ بس سے اتر کر کہاں جا رہی ہے، انارا نے پوچھا۔ اس کی قسمت پھوٹنے والی ہے، رانی پنکھی نے جواب دیا۔ اماں، پھر تو اسے روکنا، اسے برباد ہونے سے بچا، انارا نے پریشان ہو کر کہا۔ اسے میں کیا کوئی بھی گڑھے میں گرنے سے نہیں بچا سکتا، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، اب تو چپ چاپ دیکھتی جا اور سنتی جا،
انارا نے دیکھا کہ روشنا بس سے اتر کر ٹھیلے والوں کی طرف بڑھی۔ بس میں اس کی ماں باپ موجود تھے اور وہ ان کے ساتھ اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ وہاں اس کے چچا کی بیٹی کی شادی تھی۔ چچا زاد بہن کے ساتھ رئیسہ اس کی سہیلی بھی تھی۔ دونوں کا بچپن ساتھ گزرا تھا، اس لیے وہ خوشی خوشی شادی میں شرکت کے لیے جا رہی تھی۔ یہ ایک غریب گھرانہ تھا جو گھریلو ملازماؤں کے طور پر کام کر کے زندگی کاٹتا تھا۔ روشنا کو بس سے بن کباب کا ٹھیلا نظر آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں ٹھیلے سے بند کباب لے آؤں؟ کیا تیرے لیے لاؤں؟ میرے لیے ہی نہیں اپنے باپ کے لیے بھی لا۔ روشنا کی ماں نے اپنی قمیص سے چھوٹا سا پرس نکال کر اسے پیسے دیتے ہوئے تاکید کی۔ روشنا پر چھتی آ، گاڑی ٹرنے والی ہے۔ اچھا اماں۔ روشنا پیسے لیتے ہی کھڑی ہو گئی۔ بس سے اتر کر اس نے ٹھیلے کی طرف نظر کی۔ ٹھیلے والا بن کو چھری سے کاٹ رہا تھا۔ ایک مسافر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی۔ روشنا تیزی سے ٹھیلے کی طرف بڑھی۔ بس سے اترتے ہی روشنا پر دو بدقماش بندوں کی نظر پڑی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ اس مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی وہ دونوں ایکشن میں آ گئے۔ ان کے کندھوں پر رومال پڑے ہوئے تھے اور سر پر ٹوپیاں تھیں۔ شلوار قمیص میں ملبوس ان مکروہ چہروں نے کندھوں سے رومال اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیے اور روشنا کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، کچھ اس طرح جیسے وہ اس کے ساتھ ہوں۔ روشنا کا آرڈر سن کر بند کباب والا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ان دونوں نے اپنے رومال ہوا میں لہرائے، کچھ اس انداز سے جیسے رومال جھاڑ رہے ہوں۔ اچانک روشنا کو اپنے چہرے پر ہوا محسوس ہوئی اور پھر چند سیکنڈ کے بعد وہ اپنے حواسوں میں نہ رہی۔ اسے گرتے دیکھ کر ان دونوں بدقماشوں نے اسے سنبھالا۔ اتنی دیر میں ایک ہائی روف گاڑی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھول کر دونوں نے روشنا کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی جیٹ کی رفتار سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اتنی دیر میں ٹھیلے والا کچھ سمجھتا، وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ یہ مشکل سے 2-3 منٹ کا آپریشن تھا۔ روشنا کی ماں بس میں بیٹھی اپنی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے روشنا کو ٹھیلے کی طرف بڑھتے، ٹھیلے کے سامنے رکتے دیکھا۔ اتنی دیر میں ایک گاڑی روشنا کی اور اس کے بیچ آ گئی۔ اسی وقت ڈرائیور نے بس کا ہارن بجا کر مسافروں کو الرٹ کیا۔ روشنا کی ماں نے ڈرائیور کو دیکھا اور سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتائے کہ وہ بس سے باہر ہے۔ پھر یہ سوچ کر رہ گئی کہ ابھی تو اس نے پہلا ہارن دیا ہے اور اس وقت کئی مسافر باہر ہیں، اتنی دیر میں تو روشنا بند کباب لے کر آ جائے گی۔ جب اس نے پلٹ کر ٹھیلے والے کی طرف دیکھا تو ہائی روف گاڑی وہاں سے جا چکی تھی اور روشنا ٹھیلے پر موجود نہ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بس کی طرف چل پڑی ہے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اطمینان لٹ چکا ہے۔ اطمینان کا سانس ان دونوں بدقماشوں نے بھی لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے ان کے جال میں مچھلی پھنس جائے گی، اور مچھلی بھی سنہری۔ روشنا کو انہوں نے 4K کی چورنگی کے نزدیک ایک گوٹ کے پختہ مکان میں پہنچایا۔ اسے انہوں نے ادھیڑ عمر ملازمہ جندن بی بی کے حوالے کیا۔ اسے ہدایت کی کہ روشنا کے ہوش میں آنے کے بعد اس کا خاص خیال رکھے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ انہیں موبائل فون پر آگاہ کر دے، اور یہ کہ وہ رات تک واپس آئیں گے۔